بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مسلسل دوسرے دن یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان اور افغان فورسز کے مابین جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ پہلے مومند ڈسٹرکٹ کے پاس جو افغان سرحدی علاقہ ہے یہاں سے خبر آئی، اور پھر اگلے روز جو باجوڑ کے ساتھ متصلہ علاقہ ہے، افغان سرحدی علاقہ ہے، یہاں سے خبر آئی کہ پاکستانی فورسز اور طالبان فورسز کے مابین جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اس کی مزید تفصیل آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی ہندوستان جا رہے ہیں۔ یہ کتنا اہم دورہ ہے افغان طالبان کے لیے اور پھر بھارت کے لیے، آج کی ویڈیو میں اس پر بھی بات کرنی ہے۔ اور گزشتہ روز جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا، ایک IED دھماکہ کیا گیا پولیس وین کے اوپر پشاور میں خطرات بڑھ رہے ہیں۔ ایک تو گرد و نواح کے علاقے، یہاں سے افسوسناک خبریں، اور اب شہری علاقوں کے قریب جب اس قسم کی وارداتیں ہونے لگیں تو پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، سیکیورٹی اداروں کو، خصوصاً پولیس کو اس حوالے سے کیا کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ اور جس طریقے سے ہوا نیشنل پریس کلب میں آج جمعہ کا دن، تاریخ ہے آپ کو پتہ ہے کہ 3 اکتوبر، اور آج مظاہرے ہوں گے صحافیوں کی جانب سے۔ دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں جو فلوٹیلا پہ حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے، وہ جو ایک قافلہ جا رہا تھا 44 ملکوں کا، تقریباً 450 سے زیادہ اس میں لوگ سوار تھے پاکستان سے۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے اس حملے کے خلاف اور یہ جو امن منصوبہ امریکہ کی طرف سے پیش کیا گیا ہے، اس کے خلاف آج بعد از نماز جمعہ مظاہروں کا اعلان کیا ہے۔ تو جب دنیا بھر میں احتجاج ہو رہا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کی صورتحال بھی ٹھیک نہیں ہے، وہاں پر جو ہے وہ 3 پولیس اہلکاروں سمیت اب تک 9 شہادتیں ہو چکی ہیں، 150 کے لگ بھگ لوگ زخمی ہیں۔ حکومتی ایک وفد جو ہے یہ گیا گزشتہ دن اور مذاکرات ناکام ہوئے۔ آج دوبارہ یہ مذاکرات ہونے ہیں آزاد کشمیر میں، اور وہاں سے کیا خبر آتی ہے یہ بھی جب کوئی تازہ ترین اس حوالے سے صورتحال سامنے آئے گی تو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے اسی معاملے پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو جھڑپوں کا سلسلہ ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں، یعنی آپ اگر تنازعات کو ایک سائٹ پہ رکھیں، جس طرح مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، جس طریقے سے اسرائیل کے خلاف نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس میں جب آپ امریکی سپورٹ دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے بھی تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک آپس میں جڑ رہے ہیں، تعلقات میں ان کے اضافہ ہو رہا ہے، اور خصوصاً جب ہم مختلف خطوں کے حوالے سے، مختلف ریجنز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ممالک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ ان کے بہترین تعلقات ہوں۔ اب افغان طالبان برسر اقتدار ہیں افغانستان کے اوپر، وہ دنیا بھر سے سفارتی اور اقتصادی جو تعلقات ہیں وہ بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا حق بھی ہے، وہ کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات بڑھا سکتے ہیں۔ اب جب آپ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی نوعیت کی بات کرتے ہیں تو پھر پاکستان میں اس دورے کے حوالے سے جو امیر خان متقی نے کرنا ہے، جو صورتحال ہے، بھارت کا جو دورہ کرنا ہے، اس حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ایک حساس نوعیت کا یہ واقعہ ہو جاتا ہے کہ افغان فلاں عہدیدار جو ہے یہ بھارت کا دورہ کر رہا ہے۔ اس معاملے پہ بات کرنی ہے، لیکن یہ جو جھڑپوں کا سلسلہ ہے، پہلے خبر آتی ہے کہ جناب مومند کے علاقے میں پاک افغان سرحدی مقام پر جھڑپ ہوئی پاکستانی فورسز اور طالبان فورسز کے بیچ میں، اور اس کی وجہ کیا بنی، کہاں سے آغاز ہوا، اس کی پھر تفصیلات ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں طرف سے پھر اس کی تصدیق نہیں ہوتی، سرکاری سطح پر اس پہ بات نہیں کی جاتی۔ زیادہ تر مقامی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو مومند کے علاقے میں ہوا اس میں چھوٹے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا، اور یہ جو باجوڑ کی طرف ہوا ہے، کنڑ نرے ڈسٹرکٹ ہے افغانستان کا، یہاں سے کہا گیا ہے کہ فائرنگ ہوئی، پھر فائرنگ کا تبادلہ ہوا پاکستانی فورسز اور طالبان فورسز کے مابین، اور یہ تقریباً
1 گھنٹے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب 2 ممالک، ایسے ممالک جن کے حوالے سے ہم بڑے خوبصورت الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ جی پاکستان اور افغانستان 2 برادر اسلامی ملک ہیں کہ جن کا مذہب، جن کی زبان، جن کا رسم و رواج، جن کا کلچر ایک جیسا ہے اور یہ مذہبی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں، تو پھر جب یہ 2 ممالک آپس میں لڑتے ہیں تو پھر بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ کابل اور اسلام آباد کے بیچ میں جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں اتار چڑھاؤ بھی رہا ہے۔ اس میں ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ باقاعدہ یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے سیاسی جو تعلقات ہیں وہ خواہ کیسے بھی ہوں، سرحدی معاملات خواہ کیسے بھی ہوں، دونوں ملکوں کی جو تجارت ہے وہ متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہم نے بہت سارے واقعات میں ایسے دیکھا کہ بہت دور جو ہے ایک واقعہ ہوتا ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں، لیکن اس کا نزلہ گرایا جاتا ہے تورخم کے اوپر، تورخم سرحد بند کر دی جاتی ہے۔ اب تورخم ہو، خرلاچی ہو، غلام خان ہو، یا انگور اڈا ہو، یا پھر سپین بولدک چمن کا بارڈر ہو، یہ بند نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اگر دونوں ملکوں کی تجارت بند ہوگی تو ظاہر ہے کہ یہ دونوں ملکوں کا نقصان ہے۔ دونوں ملکوں کے جو کاروباری لوگ ہیں، جو تاجر ہیں، یہ ان کا نقصان ہے۔ پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ جو ہے یہ جاری رہنا چاہیے، اور یہ اس لیے بھی جاری رہنا چاہیے کیونکہ بہت ساری غلط فہمیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ سیاسی حکومت ہو یا کوئی حکومت کی یا ریاستی کوئی پالیسی ہو، تو وہ ظاہر ہے کہ ایک پالیسی ایسی ہوتی ہے کہ وہ محدود لوگوں نے بنائی ہوتی ہے۔ جن مذہبی رشتوں، ثقافتی رشتوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، تو یہ وہ مضبوط رشتے ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے پاکستان اور افغانستان کو ایک دوسرے سے دور نہیں کیا جا سکتا، ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ بیچ میں غلط فہمیاں بہت ہیں، بیچ میں مسائل بہت ہیں، بیچ میں مسائل ایسے ہیں کہ جیسے آپ بنیادی جو تعلقات کی جو اس وقت صورتحال ہے، اس میں جو بنیادی رکاوٹ ہے وہ وہاں پہ پاکستانی ملیٹنٹس کی موجودگی ہے۔ اب پاکستان نے خطے کے باقی ممالک کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیا ہے۔ یہ ایک ہی قسم کی بولی بولتے ہیں، یعنی اب ایران کے بھی تحفظات ہیں، اب روس کے بھی تحفظات ہیں، اور اب چین کے بھی تحفظات ہیں، اور جو وسطی ایشیا کی ریاستیں ہیں ان کے بھی افغان سرزمین کے حوالے سے تحفظات کا اظہار وہ کرنے لگے ہیں۔ تو یہ جھڑپیں، یہ افسوسناک ہیں۔ اس حوالے سے اسلام آباد اور کابل کو یہ دیکھنا ہے جو سرحدی مقامات ہیں وہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ یہ جھڑپیں دونوں ملکوں کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، اور اگر آپس میں یہ دونوں ملک لڑ رہے ہیں، دونوں ملکوں کی فورسز آپس میں لڑ رہی ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اسلام آباد اور کابل کے بیچ میں جو فاصلے ہیں ان فاصلوں کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ افغانستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے۔ اگر افغانستان کے وزیر خارجہ کسی بھی دوسرے ملک جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ان کا حق ہے۔ ان کے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ اگر باقی ممالک کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور اگر امیر خان معاف کیجیے گا، اور اگر امیر خان بہت لمبے عرصے بعد یعنی پہلی دفعہ وہ بھارت کا دورہ کر رہے ہیں، اور پہلی دفعہ اتنا اعلیٰ سطح کا دورہ ہو رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ افغان طالبان کا حق ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بڑھائیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جی 9 سے 16 اکتوبر تک یہ نئی دہلی کا دورہ کریں گے۔ اس سے پہلے سفری پابندیاں ان پہ عائد تھیں۔ 2 سے 4 اگست تک امیر خان متقی نے پاکستان بھی آنا تھا، لیکن چونکہ ان پر سفری پابندیاں ہیں، اقوام متحدہ کی جو سیکیورٹی کونسل ہے اس کی ایک سفری پابندیوں کے حوالے سے ایک کمیٹی ہے، وہاں سے اجازت نہیں ملی تو وہ پاکستان نہیں آ سکے۔ اسی قسم کی اجازت ان کو اس کے بعد وہ بھارت جانا چاہ رہے تھے، یا بھارت سے ان کو دعوت دی گئی تھی، تو اسی ٹیکنیکل مسئلے کی وجہ سے وہ بھارت بھی نہیں جا سکے۔ اب جب ان کو اجازت مل گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حوالے سے بھارتی جو حکام ہیں انہوں نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، یا اس حوالے سے دوبارہ سے درخواست کی کہ جی یہ سفری پابندیاں جو ہے یہ ہٹائی جائیں، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب اس قسم کا دورہ ہو تو پھر میزبان ملک یہ سارا انتظام کرتا ہے، اور پھر میزبان ملک ظاہر ہے کہ بھارت ہے، اس نے یہ انتظام کیا۔ اب اگر پاکستان چاہتا ہے
کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، تو پھر جیسے پاکستان سے شخصیات جاتی ہیں، وفود جاتے ہیں، وہاں سے بھی وفود کو آنا چاہیے، وہاں سے بھی شخصیات کو آنا چاہیے، کیونکہ یہ آنیاں جانیاں جو ہیں اس میں پھر معاملات کے اوپر، مسائل کے اوپر، ایشوز کے اوپر بات چیت ہوگی، اور بات چیت سے بہت سارے مسائل جو ہیں یہ حل کیے جا سکتے ہیں۔ پشاور میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا، آئی ڈی دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ جناب ہوا کوہاٹ روڈ کے اوپر، اور یہ گڑھی قمردین کا علاقہ ہے، تھانہ بانا ماڑی کی حدود ہیں، اور یہاں پہ پولیس موبائل وین کو جو ہے وہ بارودی مواد کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ اس میں 4 پولیس اہلکار یا 3 پولیس اہلکار جو ہیں یہ زخمی ہوئے۔ جو ایک پولیس اہلکار تھا وہ بعد میں پھر شہید ہو گیا زخموں کی تاب نہ لا کر، اور اس میں جو باقی بتایا گیا ہے 5 سویلینز بھی عام شہری جو ہیں وہ اس دھماکے میں زخمی ہوئے۔ اس سے پہلے ہم نے مفتی منیر شاکر کا واقعہ دیکھا، کچھ اور واقعات ہم نے دیکھے۔ چمکنی کے قریب ہم نے ایک خودکش حملہ دیکھا۔ اسی دن مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام کی ریلی بھی ہو رہی تھی، وہ داعش خراسان نے کیا تھا۔ اس واقعے کی فوری طور پر جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو اس وقت تک کسی بھی تنظیم نے ذمہ داری قبول نہیں کی تھی، لیکن پشاور کے گرد و نواح میں پولیس فورس کو نشانہ بنانا، اغوا کرنا، ٹارگٹ کرنا، فائرنگ کا نشانہ بنانا، ایسے واقعات تو ہو رہے ہیں۔ لیکن اب یہ شہر کے بہت قریب علاقہ ہے گڑھی قمردین۔ اگر یہ شہری علاقوں میں اس قسم کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور خصوصاً جب آپ رنگ روڈ کے آس پاس کے علاقوں میں دیکھتے ہیں، تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے کہ کیسے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور کیسے جو ہے یہ واقعات جو ہیں یہ بڑھ رہے ہیں۔ تو معاملات کافی سنجیدہ ہیں، اور کافی سنجیدگی کے ساتھ لوکل معاملات ہوں یا انٹرنیشنل معاملات ہوں، یا پھر افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات ہوں، یہ بہت سارے معاملات جو ہیں سنجیدگی کا تقاضا کرتے ہیں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔